شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچ سکو۔ گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کر لے۔ اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں پھر روزہ نہ رکھیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ ہے۔ تو جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہی تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت، تمام انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی واضح نشانیاں اور حق کو باطل میں فرق کر دینے والی کتاب۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں، راہ پائیں۔ معزز خواتین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان میں ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے، اور شعبان کے مہینے میں ہی عبادت میں کچھ اضافہ کر لیتے جو روزے اور صدقہ خیرات کی شکل میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس کے ذریعے رمضان کی فضیلت پر اور روزے کی اہمیت کے بارے میں صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ اگرچہ یہ تمام باتیں جو روزے سے متعلق ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو محض جان لینے سے بات نہیں بنتی۔ کوئی بھی کام زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کرنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر، روحانی طور پر اس کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، کیونکہ انسان تو ہے ہی بھولنے والی چیز۔ تو کوئی بھی عبادت جسے پوری روح کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اور وہ عبادت جو محض ایک روٹین کے تحت کر لی جائے، اور وہ روزہ جو صرف بھوکے پیاسے ہونے کا نام رہ جائے، تو ایسا روزہ انسان کو حقیقی معنوں میں وہ فائدہ نہیں دیتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر فرض کیے۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کے باقاعدہ پروگرام کے آغاز میں رمضان المبارک سے متعلق تمام باتیں دہرا لی جائیں۔ یہ میری اپنی ذات کے لیے بھی یاد دہانی ہے، اور آپ سب بہنوں کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے، تاکہ رات اگر ہم تراویح پڑھیں اور کل صبح انشاءاللہ جب روزہ رکھیں تو پورے شعور کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ اور پوری طرح اس عبادت سے لطف اندوز بھی ہوں، اور اس کا جو اجر و ثواب اور جو اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسے بھی پوری طرح حاصل کر سکیں۔ تو یہ چند باتیں اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، امید ہے کہ آپ ان پر غور فرمائیں گے۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، گویا تمام ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کو، رسولوں کو، آخرت کو اور آخرت کے حساب کتاب کو مانتے ہیں، اور وہ سب آپ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ایمان لائے۔ کیا کرو؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کتبہ کا لفظ کتبہ سے ہے، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھ لینا، کتاب ہے لکھی ہوئی چیز، گویا تم پر لکھ دیے گئے، اور لکھی ہوئی چیز بہت اہم ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کی ڈاکیومنٹیشن اور اس کو لکھ دیا جانا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی یہ ایک فرض عبادت ہے اور اسے جان بوجھ کر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور یہ عبادت
صرف ہم پر نہیں، امت مسلمہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، بلکہ اس سے پہلے کی انبیاء کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. تتقون، تقوی کے لفظی معنی ہے کسی چیز سے بچنا. کس چیز سے بچتا ہے انسان؟ بظاہر کھانے پینے سے بچتا ہے، بظاہر اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے بچتا ہے، لیکن انسانی ضروریات سے یہ بچنا، وہ بنیادی ضروریات جو انسان کے ساتھ ہر دم لگی رہتی ہیں، ان ضروریات سے جب انسان پرہیز کرتا ہے، کھانے پینے سے بچتا ہے، تو دراصل بچنے کی ایک پریکٹس ہوتی ہے، بچنے کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. اور جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے تو پھر گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. روزہ دراصل کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تم کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو کرنے سے، حالانکہ وہ جائز ہیں، ان جائز ضروریات سے بھی تم بچو، تاکہ تم ان جائز ضروریات سے بچ کر ناجائز چیزوں سے بھی بچ سکو، اور جب ناجائز چیزوں سے بچو تو پھر برے انجام سے بھی بچ سکو. یہ ہے روزے کا اصل مطلب، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنا جان لو. بات یہ ہے کہ ہم انسان بہت دفعہ چاہتے ہیں کہ غلط کاموں سے بچ سکیں، لیکن باوجود خواہش کے، باوجود کوشش کے بچ نہیں سکتے. عام طور پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خواتین ڈائٹنگ کرتی ہیں، کھانے سے بچنا چاہتی ہیں، تو اس بچنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو نظر چرا کے کچھ نہ کچھ کھا بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ معاملہ اپنے ساتھ جو ہوتا ہے. مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ کے لیے کھانے پینے سے بچا جاتا ہے. آپ تنہا ہو، ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی سزا دینے والا نہ ہو، کوئی پکڑنے والا نہ ہو، لیکن پھر بھی ہاں کتنے بھی بھوکے ہوں، کتنے بھی پیاسے ہوں، کتنے ہی جذبات سے مغلوب ہوں، لیکن آپ وہ کام نہیں کرتے جو اس حالت میں اللہ نے آپ کو روک دیا کرنے سے. اس طرح ضبط نفس کی ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے، اور انسان کو بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جس رب کے حکم سے تم حلال چھوڑ رہے ہو، اسی رب کے حکم سے تم حرام کو بھی چھوڑ دو. ہم روزے کی حالت میں حلال چیز استعمال کرنا چھوڑتے ہیں. کھانا پینا حلال ہے، پانی حلال ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ. انہیں اللہ کا حکم سمجھ کر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن روزے میں مت کھاؤ، گویا حلال سے بچنا. تو جب ایک انسان اللہ کے حکم سے، اللہ کی خوشی کی خاطر حلال سے بچتا ہے تو وہ آخر حرام سے کیوں نہ بچے گا. اسی لیے روزے کی حالت میں صرف کھانا پینا نہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت اور ہر غلط کام بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ حرام چیزیں ہیں. اور اگر انسان ان کو نہیں چھوڑتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. گویا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر حرام کام سے بچنے کا نام ہے، ہر گناہ سے بچنے کا نام ہے، ہر اللہ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی سے بچنے کا نام ہے. لہذا جب تک انسان بچنا نہیں سیکھتا اس وقت تک روزے کی روح کو نہیں پہنچتا. اسی لیے روزہ صرف زبان کا نہیں، صرف پیٹ کا نہیں، وہ آنکھ کا روزہ بھی ہے، وہ کان کا روزہ بھی ہے، وہ دل کا روزہ بھی ہے، وہ ان ہاتھوں کا روزہ بھی ہے، وہ پاؤں کا روزہ بھی ہے کہ ان تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے روک دیا جائے. آنکھیں وہ کچھ نہ دیکھیں جو اللہ نے دیکھنا حرام قرار دیا، کان وہ چیزیں نہ سنیں جنہیں اللہ نے سننا حرام قرار دیا، ہاتھ وہ کام نہ کریں جنہیں اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا. مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو محفوظ رکھتا ہے. مسلمان تو ہوتا وہ ہے کہ جو اپنے اعضاء سے، اپنی اذیت اور اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچا کر رکھتا ہے. لہذا روزہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور روزے کی اصل روح بھی یہ ہے
اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو راتوں میں سوائے رت جگے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے روزے سے فائدہ اٹھائیں، ہم اپنی اس مشقت کا اجر پائیں، ہم اس قربانی سے جہنم سے بچیں اس قربانی کو کرنے کے ذریعے، تو پھر ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم صرف کھانے پینے سے نہیں، ہر حرام سے بچنے کی کوشش کریں، صرف رات کو کھڑے ہو کر قرآن سننا نہیں، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، تاکہ روزے کا اصل مقصد پورا ہو سکے۔